تو ابھی میں جس شخصیت کو اسٹیج پر مخاطب کرنے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. دین کی دنیا میں موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر، ایز اے ٹیچر ٹرینر کے طور پر، گڈ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اور ایک لیڈر کے طور پر اپنا نام پاکستان میں اور انہوں نے پاکستان سے باہر بھی منوا چکے ہیں. اور ان کا تعلق جیسے میں نے ابتدا میں کہا سرزمین قول و طاہر سے ہی ہے. قول و طاہر کے لیے فخر کا باعث، پاکستان کی نیک نامی کا باعث. تو میں ملتمس ہوں محترم جناب بابر بلال چودھری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین تجربات سے ہمیں مستفید کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام ہمارا مان، ہماری پہچان جناب چودھری افضل شاکر صاحب. اگر میں نام لوں گا تو بہت سارا وقت لگ جائے گا. باقی جتنے بھی مہمان آئے ہیں وہ ہمارے سر کے بعد ہیں. اور خواتین و حضرات، جب یہ ادارہ شروع ہونا تھا تو حافظ صاحب علی پور چٹا کے اندر ملے اور ملنے کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن ہوئی. اور جس طرح حافظ صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ دین اور دنیا دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، اور یہی اسلام اور یہی ہمارا جو موجودہ دور ہے اس کی ضرورت بھی ہے. خواتین و حضرات، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو وہ 3 الفاظ کے اوپر بیس کرتا ہے. IPO، I input، P process، O output. اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مخصوص انپٹس چاہیے ہوتی ہیں. وہ انپٹس ایک خاص عمل سے، ایک خاص پروسیس سے گزرتی ہیں اور اس کے بعد اس کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے. ہم کیونکہ سارے زرعی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو میری بات کی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم نے گندم کو بونا ہے تو گندم کو بونے کے لیے، گندم کی فصل کو بونے کے لیے ہمیں مخصوص انپٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے خاص قسم کی زمین تیار کی جاتی ہے. پھر وہ 3-4 بار ایک خاص عمل سے گزرتی ہے اور اس کے بعد گندم پیدا ہوتی ہے. لیکن جو ہم گندم کاٹتے ہیں تو ہمارے چاول کا یا منجی کا موسم شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہماری انپٹس بدلتی ہیں، ہمارا پروسیس بدلتا ہے. اور وہ جو 4-5-6 ماہ گزرتے ہیں اس میں عمل گزرتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اور پھر جا کے ہمارے چاول پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ہم گنا، اس طرح ہم مکئی، اس طرح ہم گھاس جو بھی ہم اس میں بوتے ہیں اپنی زمینوں کے اندر، ہر فصل کے لیے ہماری انپٹس بدلتی ہیں، ہر فصل کے لیے ہمارا پروسیس بدلتا ہے، تب جا کے اس کی آؤٹ پٹ نکلتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئیں تو گندم نکلے گنا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. جو آپ بوئیں گے، جس عمل سے گزاریں گے، وہی اس کی آؤٹ پٹ نکلے گی. میں آج سے 25 سال پہلے بنگلہ دیش گیا، ڈھاکہ ثانیہ مشن قاضی رفیق العالم اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. پہلے دن ورکشاپ کے اندر ان سے مجھ سے سوال پوچھا کہ what's the difference between knowledge and education؟ علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ تو ڈیفینیٹلی میں نیا اسٹوڈنٹ تھا، ابھی بی ایڈ کیا تھا، تو میں نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے. تو اگلا ان کا بڑا مزیدار سوال تھا، انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت میں فرق ہے. میں نے کہا بہت سارا فرق ہے. انہوں نے کہا علم اور تعلیم میں بھی فرق ہے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر علم ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس علم کو دینے کا طریقہ، پڑھانے کا طریقے کو تعلیم کہتے ہیں. تو آپ کا ملک کا پرابلم علم نہیں ہے، آپ کے ملک کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پروسیس کا ہے. اور آج بھی ڈاکٹر صاحب تشریف فرمایا ہے، باجی سائرہ تشریف فرمایا ہے، آج کل بھی ہمارے وزیر اعظم کو کسی نے یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ کتابیں ایک جیسے کرنے سے دنیا کا جو ہمارے ایجوکیشن نظام ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. کبھی بھی انپٹس بدلنے سے نظام بہتر نہیں ہوتے ہیں، نظام بہتر پروسیس کو بدلنے سے ہوتے ہیں. نظام بہتر تب ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر جس عمل کے اندر گزر کر وہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے نہ تو قرآن کو بدل لینا ہے، نہ حدیث کو بدل لینا ہے، نہ سائنس کو بدلنا ہے، نہ میتھمیٹک کے بیسک کنسیپٹس کو بدلنا ہے، نہ آپ سوشل اسٹڈی کو بدل سکتے ہیں. یعنی کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ ایک کر کے ایک جیسی کتابیں دینا چاہ رہے ہیں؟
اصل چیز تو یہ ہے کہ جو کتابیں آلریڈی موجود ہیں یہ بچوں تک ٹرانسفر کیسے کرنی ہے، ان کے اندر پروسیس کیا ہونا ہے. اس سلسلہ کے اندر میں نے ان کو لیٹر لکھا وزیر اعظم صاحب کو. میں نے کہا کہ مجھے صرف 10 منٹ اپنی زندگی کے دے دیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اصل پرابلم کیا ہے. تو مجھے اس کے جواب کے اندر ابھی تک وہ جواب نہیں ملا. اللہ کرے کہ وہ ملے اور میں ان کو جا کے بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر کتاب کو جب اپنی کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے ایک جیسی انپٹس ہے، اس کے لیے ایک جیسا پروسیس ہے، اور وہی پروسیس ہے کہ ہمیں یاد کر کے سنا دو، ہمیں لکھ کر دکھا دو، یا ہم اسے سن لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، کوئی لیب استعمال نہیں کرتے. اور اس کا پرابلم کیا آتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر جب کسی انسان کی کارکردگی کو پرکھا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ اس بندے کے اندر نالج کتنا ہے، اس نالج سے ریلیٹڈ اس کے اندر سکلز کتنی ہیں، اور پھر اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. لیکن ہمارا سسٹم انفارمیشن رٹواتا ہے، انفارمیشن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بلڈ کرتا، اور پھر ایٹیٹیوڈ تو بلڈ ہوتے ہی نہیں ہیں ہمارے. آپ کو یاد ہوگا بڑے بچپن کے اندر ہم نے 2-3 کی کلاس کے اندر کچھوا اور خرگوش پڑھا تھا. خرگوش کے پاس علم بھی زیادہ تھا، سکل بھی زیادہ تھی، لیکن ایٹیٹیوڈ اس کا پازیٹیو نہیں تھا. جب اس کے مقابلے کے اندر کچھوے کے پاس علم بھی کم تھا، سکل بھی کم تھی، لیکن پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے تحت اس نے صبر کیا اور وہ جیت گیا. لہٰذا جو علم ہے اور جو سکل ہے اس کو پلس کیا جاتا ہے اور ملٹیپلائی کیا جاتا ہے رویوں کے اوپر. اور رویے تب بلڈ ہوتے ہیں جب ہمارا پروسیس تبدیل ہوگا. تو حافظ صاحب کے ساتھ جو میری اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو یہ ہم اسکول بنانے جا رہے ہیں بچیوں کے لیے، تو میں نے کہا وہاں پہ پروسیس کو اپڈیٹ کریں. آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ نکلنے والے بچے کے پاس 2 یعنی دین کا بھی اور دنیا کا علم ہونا چاہیے. اس علم کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اگر ان کو سمجھ ہوگی تو اپنی لائف کے اندر جا کر اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے اور ان کے تب جا کے پازیٹیو رویے پیدا ہوں گے. تو انشاءاللہ میرا جو ان کے ادارے کے اندر رول ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹریننگ دینی ہے، یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے، اس کو کیسے پڑھانا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لرننگ آؤٹ کم ہیں جو ہم نے بچوں کے اندر سے نکالنی ہے، وہ آپ کے ٹیچر کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کے کتنے اساتذہ ایسے ہیں کہ جو جب کلاس کے اندر جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ سبجیکٹ پڑھانے جا رہا ہوں، اس سبجیکٹ کے بعد میرے بچے کے اندر کون کون سی سکلز ڈیولپ کرنی ہے، کون کون سی انفارمیشن اس کو دینی ہے، اور اس کے بعد اس کے رویوں کے اندر کیا تبدیلی لے کے آنی ہے. تو یہ ٹیچر کو ٹرینڈ کرنا بیسیکلی ہے، کیونکہ یہ امانت میاں صاحب نے دے دی. یہ پہلے بھی لوگوں کے لیے فیض اور یہاں پہ روحانیت اور یہاں پہ سیاسی سلسلہ چل رہا تھا، اور اب بھی انشاءاللہ یہاں پہ جو دین کا اور یہ دنیا کے علم کا جو سلسلہ چلے گا ڈیفینیٹلی اس فیملی کے لیے برکت اور ثواب کا سبب بنے گا. تو میں چاہتا ہوں جو لوگ یہاں پہ پڑھیں، جو لوگ یہاں سے سیکھ کر جائیں، پھر ان کے جب عملی زندگی کے اندر جائیں تو ان میں اور عام بندے کے اندر ایک تبدیلی ہونی چاہیے. تو اس کے پاس دنیا کا علم بھی ہو، اس کے پاس دین کا علم بھی ہو، اس کے پاس مثبت سوچ بھی ہو، اس کے پاس مثبت رویے بھی ہوں، تاکہ اس کی زندگی کے اندر بہتری ہے. میاں صاحب نے جس طرح آپ سب بتا رہے تھے کیونکہ میرے ساتھ ڈسکس کرتے رہے تھے، انہوں نے خوبصورت گھر بنا دیا. انشاءاللہ بھائی سہرا کا بھی اس کے اندر انپٹ رہے گا، وہ آ کے اس کو مانیٹر بھی کریں گے. لیکن میں اپنی ذمہ داری اپنے اس مٹی کے یہ ہے کہ میں آ کے والنٹیئر طور پہ یہاں پہ ٹریننگ کروں گا ان کے ساتھ. اور آپ سے جو میں نے ریکویسٹ کرنی ہے تمام جو احباب یہاں پہ گاؤں کے بیٹھے ہوئے یا گرد و نواح سے آئے ہیں کہ آپ نے بھی اس میں تعاون کرنا ہے، کیونکہ علم کے سلسلہ کے اندر جو بھی جس لیول کے اوپر بھی تعاون کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور اس کے جو گھر کے اندر اس کے بچوں کے اندر انشاءاللہ وہ ترقی اور خوشحالی آئے گی. تو ہم سب کا یہ ذمہ داری ہے ہماری اوپر. یہ میاں صاحب نے تو سپورٹ کر دیا، انشاءاللہ عباس صاحب بھی اس کو کریں گے، لیکن آپ سب نے مل کر اس عمل کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم اپنے علاقے کے اندر اپنی خاص کر اپنی بچیوں کے اندر جو کل کو کسی کی بیوی بنے گی، کل کو بچوں کی ماں بنے گی، جن کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ ماں پہلی 10 گاہ ہے، اگر اس کے پاس علم ہوگا، اگر اس کے پاس سکلز ہوں گی، اگر اس کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوں گے تو پھر وہاں سے جو بچے آئیں گے، اگلی نسل آئے گی، یقیناً وہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے وہ مستفید ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ حافظ صاحب، اور خاص کر بہت شکریہ ایک سپیریئر کالج کے خطاب میں ملاقات ہوئی تھی اور آج دوبارہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے لیے خیر و عافیت فرمائے اور اس کو دن رات جو ہے نا وہ ترقی فرمائے. تھینک یو، بہت شکریہ.